صبح ہوتے ہی ہرمین آفس کے لیے نکلی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ اس کی حفاظت کے لیے گارڈ اور گاڑی پہلے سے ہی گھر کے باہر موجود تھے۔ صبح ہوتے ہی ہرمین آفس کے لیے نکلی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ اس کی حفاظت کے لیے گارڈ اور گاڑی پہلے سے ہی گھر کے باہر موجود تھے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ گاڑی شامیر کی طرف سے کھڑی کروائی گئی ہے۔ وہ تیزی سے سڑک کی جانب بڑھنے لگی جب دروازے کے باہر کھڑے پولیس والے نے کہا، میڈم، یہ گاڑی آپ ہی کی ہے، آپ کو کہیں بھی جانا ہو آپ اس گاڑی میں جائیں گی۔ پولیس والے کے کہنے پر وہ مسکرا دیں۔ بھلا ایسا پروٹوکول اس جیسی عام لڑکی کو بھی مل سکتا تھا؟ وہ اپنی قسمت پر ہنسی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یقیناً یہ سب وقتی تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ ساری زندگی بسوں اور رکشوں میں گرمی کے دھکے کھاتے اور گاڑیوں میں سفر کرتی عورتوں کو دیکھا تھا، پر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سفر اتنا خوشگوار ہوتا ہے کہ راستے کی تھکن کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ آفس میں داخل ہوئی تو آنکھوں کے آگے بار بار دھندلاہٹ چھانے لگی۔ اس نے کل سے اب تک کچھ کھایا نہیں تھا۔ بہت زیادہ جلدی نہیں آ گئی آپ آفس؟ وہ آگے بڑھ رہی تھی جب اسے مینیجر کی کڑکدار آواز سنائی دی۔ اس نے ایک نظر مینیجر کو دیکھا۔ شامیر سر آفس میں؟ اس نے پوچھا۔ مینیجر نے ماتھے پر بل ڈالے۔ وہ آفس میں ہو یا نہ ہو، جا کر کینٹین کا کام سنبھالو، اپنا کام دیکھو، مینیجر نے درشتی سے کہا۔ ہرمین نے ایک نظر مینیجر کو دیکھا اور بغیر کچھ کہے شامیر کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ مینیجر اسے روکتا، وہ شامیر کے آفس میں داخل ہو چکی تھی۔ السلام علیکم سر۔ اس نے اندر بیٹھے شامیر کو سلام کیا۔ مینیجر بھی پیچھے ہی اندر داخل ہوا۔ سوری سر، میں نے ان کو منع کیا تھا، یہ پھر بھی آپ کے آفس میں آ گئی ہیں۔ ان کو میں نے بلایا تھا، شامیر نے جواب دیا۔ مینیجر نے خاموش نظروں سے ایک بار ہرمین کو دیکھا اور پھر شامیر کی طرف دیکھنے لگا۔ جب شامیر نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا، بیٹھے مسٹر ہرمین۔ اوہ مسز ہرمین۔ شامیر کے لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ہرمین سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر، کل جو کچھ بھی ہو میں اس کے لیے معافی چاہتی ہوں، ہرمین نے شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، آپ میرے کام آ رہی ہیں، میں آپ کے کام آ رہا ہوں۔ شامیر کی بات پر اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شامیر سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سر، آپ نے مجھ سے نکاح کیا، وہاں تک تو ٹھیک تھا، پر آپ نے نگرانی کے لیے گارڈ رکھوا دیا اور سفر کے لیے گاڑی، یہ سب کچھ کب تک رہ سکتا ہے؟ آپ کتنے دن یہ سب کروا سکتے ہیں؟ آپ کا کام جیسے ہی پورا ہوگا، منشی کا بیٹا مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تیار کھڑا ہوگا۔ اس وقت میرے لیے اس کا مقابلہ کرنا زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ کل آپ نے جو سبق منشی کے بیٹے کو سکھایا ہے، وہ اس سے سدھرے گا نہیں، بلکہ وہ میرا مزید دشمن بن جائے گا۔ ہرمین نے پریشانی سے کہا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں ہرمین؟ آگے کا کون جانتا ہے، بس آپ اپنے حال سے مطمئن رہیں۔ ہرمین چند ثانیوں کے لیے خاموش رہی، پھر بولی، سر اب آپ مجھے طلاق دے سکتے ہیں۔ ہرمین کی بات پر شامیر کے ماتھے پر بل پڑا۔ کیوں؟ ہرمین ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ سر، آپ نے کل منشی کی بیٹی کی وجہ سے مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا، اب آپ مجھے طلاق دے سکتے ہیں۔ ویسے بھی کسی کو نہیں پتہ ہوگا کہ میں طلاق ہو گئی ہوں میری، تو کوئی بھی میرے کردار پر سوال نہیں اٹھائے گا اور آپ بھی اس زبردستی کے رشتے سے آزاد ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ طلاق دینے پر آپ کو مجھے حق مہر کے 80 لاکھ روپے دینے پڑیں گے تو بے فکر ہیں، میں نے مہر کی رقم آپ کو معاف کی۔ وہ اس قدر معصومیت سے بولی کہ شامیر مسکرانے لگا۔ ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں 80 لاکھ کی وجہ سے ڈر رہا تھا، اتنی بڑی رقم ہے، ایسے ہی کسی کو کیسے دے سکتا ہوں؟ شامیر کی بات پر ہرمین نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن میں سوچ رہا تھا مسز ہرمین کہ جب آپ میری بیوی بننے کا ناٹک کریں گی اور میرے ساتھ میرے گھر جائیں گی تو ایک نامحرم کے ساتھ یہ ڈرامہ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن اب چونکہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، جب تک یہ ڈرامہ کرنا ہے ہم نکاح کے بندھن میں رہ سکتے ہیں۔ کام پورا ہونے کے بعد میں آپ کو طلاق بھی دے دوں گا اور منشی کے بیٹے کا کچھ ایسا بندوبست بھی کر دوں گا کہ آپ کو زندگی میں دوبارہ اس کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ شامیر کی بات سن کر ہرمین گہری سوچ میں پڑ گئی۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ شامیر نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں آپ کی بہت احسان مند رہوں گی سر، ساری زندگی، وہ شکر گزاری سے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ میرے ساتھ چلیں، شامیر کہتے ہوئے کھڑا ہوا۔ سر کہاں؟ ہرمین اس کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ ہمیں شاپنگ پر جانا ہے، شامیر نے بتایا۔ کس کی شاپنگ پر؟ وہ پھر چونکی۔ شامیر نے سر دوپہروں سے دیکھا۔ آپ نے اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ اگر میں آپ کو اس حلیے میں اپنے گھر لے گیا تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ آپ میری بیوی ہیں۔ مجھے آپ کا پورا لک چینج کرنا پڑے گا تاکہ آپ شامیر فیضان خان کی بیوی لگ سکیں۔ اس کی بات پر ہرمین شرمندہ سی ہو گئی۔
واقعی یہاں آفس میں کسی کا حلیہ اتنا گیا گزرا نہیں تھا جتنی حرمین کی حالت ناقص تھی۔ چلیں؟ شاہمیر نے پوچھا تو وہ وہاں میں سر ہلاتی شاہمیر کے پیچھے نکلنے لگی۔ ابھی وہ شاہمیر کے آفس سے نکلی ہی تھی اور شاہمیر کے پیچھے چلی رہی تھی کہ اچانک اس کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ اس کے قدموں کی آواز رکتے ہی شاہمیر پیچھے پلٹا تو وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ آپ ٹھیک ہے مس حرمین؟ شاہمیر نے پوچھا، لیکن تب تک وہ ہوش کھوتی ہوئی زمین پر گرنے لگی تھی۔ شاہمیر نے فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں تھام لیا۔ وہ شاہمیر کے مضبوط بازوؤں میں کسی نازک گڑیا کی طرح بے ہوش ہو چکی تھی۔ آفس کے لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو چپکے سے اپنے فون کے کیمرے آن کر کے ویڈیو اور تصویریں بھی بنا لی۔ حرمین ٹھیک ہے آپ؟ شاہمیر نے حرمین کی گال تھپتھپائے۔ شاہمیر کی بلند آواز سن کر مینیجر وہاں آیا تو شاہمیر نے اسے فوری پانی لانے کا کہا۔ مینیجر نے حیرت سے شاہمیر اور اس غریب لڑکی کو دیکھا، پھر سامنے پڑی ٹیبل سے منرل واٹر کی بوتل اٹھا کر حرمین کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارے، لیکن حرمین ہوش میں نہ آئی۔ شاہمیر نے اگلے لمحے اسے اپنی بازوؤں میں اٹھایا اور واپس اپنے آفس میں لے گیا۔ سب کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کال دا ڈاکٹر رائٹ ناؤ، شاہمیر نے مینیجر سے کہا۔ شاہمیر کی سیکرٹری نے فوراً ڈاکٹر کو کال ملائی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر شاہمیر کے آفس میں موجود تھا۔ حرمین کا معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ حرمین کا جسم ڈی ہائیڈریٹڈ ہو چکا ہے اور صحیح غذائیت نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر شاہمیر نے اپنا ماتھا مسلا۔ نیلم کے مقابلے میں حرمین بہت کمزور تھی۔ اسے پریشانی ہوئی کہ حرمین آخر نیلم کا مقابلہ کیسے کرے گی۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں دیں اور حرمین کو ڈرپ لگانے کا کہا۔ پھر شاہمیر کے حکم پر وہیں آفس میں حرمین کو ڈرپ لگائی گئی۔ مینیجر اور سیکرٹری سمیت آفس کے سارے لوگ حیران تھے کہ ایک معمولی چائے بنانے والی لڑکی پر شاہمیر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے۔ ڈرپ لگنے کے بعد کچھ دیر بعد حرمین کو ہوش آیا۔ اب آفس میں صرف شاہمیر ہی موجود تھا۔ حرمین گھبراہٹ سے اٹھ کر بیٹھی اور اپنے ہاتھ پر لگی ڈرپ کو دیکھنے لگی کے بعد پریشانی سے شاہمیر کو دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہ سامنے ٹیبل پر گئی جہاں 2 پیکٹ باکسز پڑے تھے۔ شاہمیر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے باکس کھول کر اس کے سامنے کیے تو ان میں کھانا تھا۔ حرمین کی آنکھوں میں چمک لہرانے لگی۔ اپنی خوراک کا خیال رکھو حرمین، ورنہ جس مقصد کے لیے میں نے تم سے نکاح کیا ہے وہ بیکار ہو جائے گا۔ آپ نے کس مقصد کے لیے مجھ سے نکاح کیا ہے؟ حرمین نے فوراً پوچھا۔ وقت آنے پر تمہیں پتہ چل جائے گا، ابھی کھانا کھاؤ، شاہمیر نے کہا اور خود اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا۔ حرمین خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ بھوک کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ جب وہ کھانے میں مگن ہوئی تو اسے شاہمیر کی موجودگی کا احساس تک نہ کیا۔ شاہمیر نے نگاہیں اٹھا کر اسے اس طرح مگن ہو کر کھاتے دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بڑے بڑے لقمے منہ میں ڈال رہی تھی۔ اسی دوران اسے اچانک ہچکی لگی تو شاہمیر نے فوراً پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے سامنے رکھا۔ حرمین نے نظر اٹھا کر شاہمیر کو دیکھا۔ شاہمیر مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حرمین کو اپنی اس بے خودی اور یوں مگن ہو کر کھانے پر شدید شرمندگی ہوئی۔ کیری آن، میں بھی ایسے ہی کھاتا ہوں جب بھوک لگتی ہے، شاہمیر نے عام سے لہجے میں کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ حرمین نے گہری سانس لی۔ دل نے کہا کہ باقی کھانا چھوڑ دے، لیکن اس نے پیٹ کی بات کو دل پر فوقیت دی اور دوبارہ کھانے میں مگن ہو گئی۔ کچھ دیر بعد شاہمیر کمرے میں آیا تو حرمین فارغ ہو چکی تھی۔ سر اب میں جاؤں؟ اس نے پوچھا۔ سر نہیں، صرف شاہمیر کہو، شاہمیر نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ حرمین شدید گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ میں خالی شاہمیر کیسے کہہ سکتی ہوں، آپ میرے باس ہیں۔ یہ سر کہنے کی عادت ختم کرو۔ میرے گھر جاؤ گی تو کیا وہاں سب کے سامنے مجھے سر کہہ کر پکارو گی؟ ایک کام کرو، ہمارا جو نکاح ہوا ہے نا، تم اس کو حقیقی نکاح سمجھو۔ تم یہ سمجھو کہ میں تمہارا شوہر ہوں، پھر تمہیں کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا۔ شاہمیر کے کہنے پر اس نے چند لمحے سوچا اور پھر تڑپ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں سر، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ شاہمیر نے غصے سے اپنے ماتھے پر بل ڈالے اور اس کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ میں نے اتنا بڑا اسٹیپ لے لیا ہے اور تم کہہ رہی ہو تم ایسا نہیں سوچ سکتی؟ کیوں نہیں سوچ سکتی؟ نکاح گواہوں کے درمیان ہوا تھا نا، اور حقیقت میں ہوا تھا، شاہمیر غصے سے بولا تو حرمین کی سیٹی گم ہو گئی۔ حرمین، میری بات کان کھول کر سنو، اگر تم نے کام خراب کیا تو تم نے ابھی صرف میرا اچھا روپ دیکھا ہے، میرا بہت برا روپ دیکھو گی۔ حرمین اس کی دھمکی پر ڈر کر ایک قدم اور پیچھے ہوئی اور خوفزدہ نظروں سے شاہمیر کو دیکھنے لگی۔ اس کا خوف دیکھ کر شاہمیر نے گہری سانس لی اور اپنا لہجہ نرم رکھنے کی کوشش کی۔ دیکھو حرمین،
میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا، پر جس ڈرامے کے لیے میں تم سے تیار کروا رہا ہوں اس میں ہم دونوں نے لو میرج کی ہے۔ لو میرج کا مطلب سمجھتی ہو نا؟ تمہیں ویسے ہی پریٹینڈ کرنا ہے جیسے تم مجھ سے بہت محبت کرتی ہو، اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب بتاؤ، اگر تم مجھے سر کہو گی تو کوئی اس بات کو مانے گا؟ شامیر کا لہجہ ایک بار پھر سخت ہوا۔ ہرمین نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ، اب بولو شامیر۔ شامیر اس کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کسی پروفیسر کی طرح کھڑا ہو گیا، اور ہرمین کی جان کسی نالائق اسٹوڈنٹ کی طرح نکلنے لگی۔ شامیر، اس نے بمشکل کہا۔ میرا نام ہے کوئی آصف نہیں جو لیتے ہوئے اتنا ڈر رہی ہو۔ صحیح سے بولو شامیر۔ وہ ایک دم کڑکا۔ اگلی لمحے ہرمین کے منہ سے تیزی سے نکلا، شامیر۔ گڈ، پھر سے کہو۔ کہتے ہوئے وہ گھڑی میں وقت دیکھتا آفس میں ٹہلنے لگا۔ شامیر، پھر سے کہو۔ شامیر۔ ہرمین اب رو دینے کو تھی۔ اب ذرا پیار سے کہو، شامیر۔ شامیر، ہرمین نے دہرایا۔ اب کہو، سنیں، جیسے بیویاں اپنے شوہروں کو پکارتی ہیں۔ شامیر اسے ٹریننگ دے رہا تھا، اور یہ ٹریننگ ہرمین کو کسی آرمی ٹریننگ سے بھی زیادہ مشکل لگ رہی تھی۔ سنیں، کہتے کہتے ہرمین رو پڑی۔ وہ ویسے بھی بہت لو کانفیڈنس کی مالک تھی، اس پر شامیر کا یہ حاکمانہ رویہ اسے مزید ڈرا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ منشی کے بیٹے کے چنگل سے نکل کر شامیر کے چنگل میں پھنس گئی ہے، اور شامیر تو منشی کے بیٹے سے بھی زیادہ خطرناک اور با اثر شخص تھا۔ اس سے تو وہ چاہ کر بھی جان نہیں چھڑوا سکتی تھی۔ اسے روتا دیکھ کر شامیر کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ لڑکی اتنی سی بات پر رو رہی ہے، نیلم تو اسے کچا چبا جائے گی۔ اب اسے تھوڑا تھوڑا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اس کام کے لیے ہرمین کو چن کر غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ اسے نیلم کے مقابلے میں نیلم جیسی کوئی چٹپٹی لڑکی کھڑی کرنی چاہیے تھی۔ جاؤ ہرمین، شامیر نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اسے آفس سے باہر جانے کا کہا۔ ہرمین روتے ہوئے آفس سے باہر نکلنے لگی تو شامیر کی آواز پر رک گئی۔ ایسے روتے ہوئے باہر جاؤ گی؟ کیا بولو گی سب کو؟ کیوں رو رہی ہو؟ بس پوچھو اپنے آپ سے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سخت ہوا۔ آنسو پوچھو اپنے۔ ہرمین نے جلدی جلدی اپنے آنسو پوچھے اور تیزی سے آفس سے باہر نکل گئی۔ شامیر اپنا سر تھامتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اس کے فون پر وکیل کی کال آنے لگی۔ سر، کام ہو گیا ہے، وکیل نے بتایا۔ ٹھیک ہے، آپ میرے آفس آ جائیں، شامیر نے کہتے ہی رابطہ منقطع کر دیا۔ رات ہی شامیر نے ہرمین کے لیے ڈھیر سارے فروٹس اور جوسز بھجوائے تھے۔ صبح ہوتے ہی جب ہرمین آفس جانے کے لیے باہر نکلی تو ڈرائیور نے دروازے پر دستک دی۔ میڈم، سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہمیں نکلنا ہے۔ ہرمین کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ حقیقت تو یہی تھی کہ وہ آفس جانا چاہتی تھی، لیکن شامیر سے ڈر گئی تھی۔ پر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ آخر کب تک شامیر سے بھاگ سکتی تھی۔ کیا ہوا ہرمین؟ ہرمین کی ماں نے پوچھا۔ کچھ نہیں اماں، شامیر سر، وہ کہتے کہتے رکی۔ شامیر بلا رہے ہیں تو بیٹا جاؤ، شوہر ہے وہ تمہارا۔ اپنی ماں کے کہنے پر ہرمین نے سر ہلایا، چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ ڈرائیور اسے آفس کی جگہ کہیں اور لے جانے لگا۔ یہ آفس کا راستہ تو نہیں ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا۔ میڈم، سر آپ کو مال ڈراپ کرنے کے لیے کہا ہے۔ ڈرائیور کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ ڈرائیور اسے ایک بہت بڑے مال کے سامنے ڈراپ کر کے چلا گیا۔ اب اس نے اتنا بڑا مال اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ بھی مال کی عالیشان عمارت کو حیرت سے دیکھ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے شامیر کی آواز آئی۔ طبیعت کیسی ہے؟ وہ چونک کر مڑی۔ جی ٹھیک ہے۔ شامیر نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہرمین نے ہڑبڑا کر فوراً اپنا ہاتھ شامیر کی گرفت سے نکالا اور اسے دیکھنے لگی۔ شامیر نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ ہرمین، مجھے بار بار بتانا پڑے گا کہ ہم میاں بیوی ہیں؟ شامیر نے غصے سے کہا۔ مجھے یاد ہے، پر اس کے لیے ہاتھ پکڑنا ضروری تو نہیں ہے نا؟ کون سا سارے میاں بیوی ہاتھ پکڑ کر چلتے ہیں؟ وہ جلدی جلدی کہتے ہوئے مال کے اندر گھسنے لگی، جب شامیر نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے واپس پیچھے کھینچا اور زبردستی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے بحث کرنے والی عورتوں سے سخت چڑ ہے، آئندہ اپنا اضافی دماغ چلانے کی کوشش مت کرنا۔ چلو، جو کہے صرف وہ فالو کرو۔ اسے باور کرواتا ہوا وہ اسے مال کے اندر لے گیا۔ ہرمین اپنا ہاتھ شامیر کے مضبوط ہاتھ میں دیکھنے لگی۔ وہ شامیر کے ساتھ چلتی ہوئی بالکل الگ ہی لگ رہی تھی، کہاں شامیر کی عالیشان پرسنالٹی اور کہاں وہ معمولی سے کپڑوں میں ایک سادہ سی لڑکی۔ وہاں چلتی ہوئی کئی لڑکیوں کی نگاہ شامیر کی طرف اٹھی تھی، اور ہرمین نے دیکھا کہ شامیر کو دیکھنے کے بعد وہ ان دونوں کو دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دیں، لوگ ہنس رہے ہیں۔ ہرمین کی آواز پر شامیر کے چلتے قدم تھمے۔
اس نے پلٹ کر ناسمجھی سے حرمین کو دیکھا۔ کون ہنس رہا ہے اور کیوں ہنس رہا ہے؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ حرمین کی آنکھیں نم ہو رہی تھی اور چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ سب مجھ پر ہنس رہے ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ چلوں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر کام کرنے والی ماسی چل رہی ہے، یا شاید ماسیوں کا حلیہ بھی مجھ سے بہتر ہوتا ہے، میری نہیں۔ آپ کی جگہ ہنسائی ہو رہی ہے، وہ نم لہجے میں بولی۔ شامی ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اتنی احساس کمتری، یہ لڑکی تو انتہا درجے کی خود ترسی کا شکار تھی، اپنی ہی ذات کو کس قدر گرا رہی تھی۔ شامی نے گہری سانس لی اور گھڑی میں وقت دیکھا۔ چلو پہلے تمہاری جگہ پر چھوڑ دوں، اس کے بعد میں شاپنگ کر لوں گا۔ اس کی بات پر حرمین نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ سمجھی کہ شامر اسے واپس گھر بھیج رہا ہے، پر وہ تب حیران ہوئی جب شامر اسے مال پر بنے ایک لیڈیز سیلون پر لے آیا۔ ان کا مکمل ڈریس اپ کرنا ہے، میں ان کا سامان یہاں دے دوں گا، تب تک آپ ان کا پورا لک چینج کر دیں، ہیئر کٹنگ، فیشیل، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس ان کو ایک ماڈسٹ اور خوبصورت انداز میں ریڈی کر دیں۔ شامر کے کہنے پر پارلر والی نے ایک نگاہ حرمین پر ڈالی اور مسکراتی ہوئی اسے اندر لے گئی۔ شامر وہاں سے باہر نکل گیا اور اس نے اپنی مرضی سے حرمین کے لیے کپڑے، جوتے، بیگز، جیولری اور میک اپ سب خریدا۔ اس نے وہ سارا سامان سیلون میں پہنچا دیا اور خود کیفے میں آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ کافی پی رہا تھا کہ اسے اپنے منگیتر نیلم کی آواز آئی۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے کھولی۔ شامر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ نیلم نے حیرت سے پوچھا۔ شامر مسکرایا اور کھڑا ہو گیا۔ سارا سرپرائز خراب کر دیا تم نے۔ کون سا سرپرائز؟ نیلم حیران ہوئی۔ بتا دوں گا تو سرپرائز کیسا رہے گا؟ تمہارا ایک خاص سرپرائز ریڈی کروانے میں یہاں آیا تھا، پر تم نے سب بیکار کر دیا، شامر نے بے دلی سے کہا اور واپس بیٹھ گیا۔ نیلم فوراً اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنی دوست کو پیچھے رہنے کا اشارہ کیا۔ پرسوں اس کی بارات تھی اور وہ یہاں اپنی شادی کی آخری شاپنگ کے لیے آئی تھی۔ میں نے کیسے خراب کر دیا؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم، آپ مجھے کیا سرپرائز دے رہے ہیں؟ میں نے تو بس آپ کو یہاں دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، ویسے بھی اب آپ ایک ہفتے سے اتنے مصروف ہیں کہ مجھے بالکل بھی وقت نہیں دے رہے۔ نیلم نے گلہ کیا۔ ابھی بھی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تمہیں ایک ساتھ ساری خوشیاں دینا چاہتا ہوں، ایک ہفتہ انتظار کرو، اتنی بے صبری تو تم برداشت کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ٹرسٹ می، میں تمہیں ایسا سرپرائز دوں گا کہ تم نے زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ شاید ہی کوئی دلہا اپنی دلہن کو ایسا سرپرائز دیتا ہو۔ شامر نے اتنے یقین سے کہا کہ نیلم کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ اوکے، مجھے آپ کے سرپرائز کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اب آپ نے اتنا کہہ دیا ہے کہ مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا۔ ویسے کیا سرپرائز ہے؟ نیلم نے منہ بنا کر پوچھا۔ بالکل نہیں نیلم، یہ تو تمہیں پرسوں ہی پتہ چلے گا۔ نیلم نے گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ بہت اچھے ہیں شامر، قسم سے میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے آپ جیسا شوہر مل رہا ہے۔ شامر اس کی بات پر گھٹی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ ابھی نہیں، یہ بات پرسوں سرپرائز لینے کے بعد کہنا کہ تم کتنی خوش نصیب ہو۔ نیلم ہنسی اور اپنی دوست کا ہاتھ پکڑتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ نکلتے نکلتے اس نے شامر کو ہاتھ ہلاتے ہوئے بائے کہا۔ شامر بھی اسے دیکھتا مسکرانے لگا۔ نیلم کے جاتے ہی شامر کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی اور کوفت نمایاں ہو گئی۔ انتہائی زہریلی لڑکی ہے یہ، اور اس کی ماں بات کرتی ہے تو زہر کی بو ذہن میں چھپتی رہتی ہے۔ شامر نے کافی کا کپ رکھ کر سر جھٹکا اور وقت دیکھا۔ ابھی حرمین کو سیلون میں چھوڑے ہوئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا۔ اسے مزید 2-3 گھنٹے انتظار کرنا تھا۔ پھر اس کے دماغ میں اچانک ایک خیال آیا۔ اس نے حرمین کی شادی کا ڈریس تو لیا ہی نہیں تھا۔ اب اگر نیلم کو سرپرائز دینا ہی ہے تو ایسا دینا چاہیے کہ واقعی نیلم کو عمر بھر یاد رہے۔ وہ برائڈل ڈریسز کے ایک مشہور شو روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے نیلم کا برائڈل ڈریس دیکھا ہوا تھا، وہ بہت خوبصورت تھا۔ اسے حرمین کے لیے اس سے بھی زیادہ شاندار اور خوبصورت ڈریس خریدنا تھا۔ یہ بھی اچھا نہیں ہے، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مجھے اس وقت ملک کا سب سے خوبصورت برائڈل ڈریس چاہیے اپنی بیوی کے لیے۔ شامر کے بتانے پر دکان کا مالک ہنسنے لگا۔ سر آپ کچھ دن پہلے ملک کا سب سے خوبصورت برائڈل ڈریس لے کر جا چکے ہیں، اس وقت بھی آپ نے یہی کہا تھا، تو ہم نے سب سے بہترین جوڑا نکال کر سامنے رکھ دیا تھا۔ کیا وہ ڈریس پسند نہیں آیا جو آپ بنوا رہے ہیں؟ مشہور ڈیزائنر نے خیر سے پوچھا۔ وہ بھی اچھا، پر مجھے اس سے بھی زیادہ شاندار چاہیے۔ ایک کام کریں، آپ کے پاس 2 دن ہے، جتنی مالیت لگتی ہے لگائیں، پر مجھے پرسوں دوپہر تک بے انتہا عالیشان اور خوبصورت ڈریس چاہیے، ایسا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں ٹھہر جائیں۔ معلوم ہے نا آپ کو کہ پورے میڈیا میں تصاویر جائیں گی، آپ ہی کے برانڈ کا نام ہوگا۔ شامر کے کہنے پر ڈیزائنر سوچ میں پڑ گیا۔ 1.5 دن میں اتنی باریک بینی سے کام ہونا مشکل ہے سر۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ شامر نے حتمی انداز میں ہاتھ اٹھایا۔
اوکے آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن پھر اس ڈریس کی مالیت بھی اسی حساب سے ہوگی۔ شامیر نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ مالیت کی فکر آپ مت کریں، آپ رقم بتا دیجیے گا، میں چیک میں ادا کر دوں گا۔ ڈیزائنر نے بات کر کے وہ شو روم سے باہر نکل گیا۔ مزید کچھ وقت ادھر ادھر کی دوسری چیزیں خریدنے کے بعد وہ سیلون کے اندر گیا اور ریسیپشن پر حرمین کو بلانے کا کہا۔ حرمین ریڈی ہو چکی تھی۔ وہ گھڑی میں وقت دیکھتا ہوا حرمین کا انتظار کرنے لگا جب اس کے برابر میں ایک لڑکی آ کر کھڑی ہوئی۔ شامیر نے ایک سرسری سے نگاہ اس لڑکی پر ڈالی اور واپس حرمین کا انتظار کرنے لگا۔ کتنی دیر اور لگے گی؟ اس نے ریسیپشنسٹ سے پوچھا۔ کس چیز میں سر؟ میری وائف کو باہر آنے میں۔ شامیر کے کہنے پر ریسیپشنسٹ شامیر کے برابر کھڑی اسی لڑکی کو دیکھنے لگی جو پریشانی سے شامیر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ریسیپشنسٹ کی نظروں کے تعاقب میں شامیر نے رخ مڑ کر دوبارہ اس لڑکی کو دیکھا تو اس کی نگاہیں ٹھنک کر رہ گئیں۔ وہ حرمین ہی تھی، پر اتنی تبدیل، اتنی دلکش و خوبصورت۔ وہ واقعی دنگ رہ گیا۔ کیا صرف میک اوور سے انسان کی شخصیت اتنی بدل جا سکتی تھی؟ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کتنی دیر حرمین کو مسلسل دیکھتا رہا۔ اس کی مسلسل نظروں سے حرمین کو الجھن ہونے لگی۔ اس کی پیشانی پر ننھے ننھے بل پڑنے لگے اور اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے، کیونکہ مقابل اسے ٹکٹکی باندھے گھورے ہی جا رہا تھا۔ سر؟ حرمین نے اس کے آگے ہاتھ ہلایا۔ شامیر ہوش کی دنیا میں لوٹا اور گہرا مسکرایا۔ پرفیکٹ، اب لگ رہی ہو نا تم مسز شامیر۔ وہ اس قدر دل فریب انداز میں بولا کہ حرمین کا دل ایک پل کو زور سے دھڑکا۔ مسز شامیر، اتنا بڑا نام اس کے نام کے آگے لگ سکتا تھا۔ ہاں، صرف کچھ دنوں کے لیے۔ دل میں ایک تلخی سی چبھی۔ اس نے خود بھی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تھا اور جس طرح شامیر نے اسے پہلی نظر میں نہیں پہچانا تھا، وہ خود بھی اپنی اس تبدیلی کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ پارلر والیاں واقعی جادوگر تھی جنہوں نے اسے سر تا پیر بدل دیا تھا۔ خوبصورت تو وہ پہلے بھی تھی، پر اب تو گویا چاند کو بھی چار چاند لگ گئے تھے۔ چلیں؟ شامیر نے اس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ حرمین نے اپنی دونوں ہاتھ گھبراہٹ میں آپس میں مڑوڑے اور شامیر کے کھلے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ حرمین؟ شامیر نے سنجیدہ اور تنبیہی نظروں سے دیکھا تو اس نے خاموشی سے شامیر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ شامیر اس کا ہاتھ تھامے اسے باہر لایا۔ کچھ کھاؤ گی؟ شامیر اس کا ہاتھ تھامے اسے باہر لایا۔ کچھ کھاؤ گی؟ حرمین نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ دونوں ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے، لیکن اس بار بھی راستے میں آتے جاتے لوگ ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے، مگر اس بار حرمین کے لیے نظروں میں تحقیر نہیں بلکہ رشک و تحسین تھی۔ اس بار بات الٹ ہو گئی تھی۔ شامیر سے زیادہ حرمین سب کی آنکھوں کو بھا رہی تھی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ شامیر نے اس کی سست ہوتے قدم محسوس کر کے نگاہ موڑ کر دیکھا تو وہ ایک بار پھر گھبرائی بھی لگ رہی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، سب ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، اس نے روحان سے لہجے میں کہا۔ شامیر اس کی معصومیت پر ہنس پڑا۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو حرمین، وہ اس لیے دیکھ رہے ہیں۔ شامیر کے اس اعتراف پر حرمین نے شرما کر نگاہیں جھکا لی۔ وہ لوگ واپس آ کر گاڑی میں بیٹھے اور ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ حرمین، مجھے بار بار ایک ہی بات بولنے کی عادت نہیں ہے۔ میں یہ تمہیں پہلی اور آخری بار سمجھا رہا ہوں، دوبارہ نہیں سمجھاؤں گا۔ اب مجھے سر مت کہنا۔ اس کے حاکمانہ لہجے پر حرمین نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ شامیر نے ایک گہری نگاہ اس کے دل فریب چہرے پر ڈالی اور خود بھی کھڑکی سے باہر پھیلے مناظر میں گم ہو گیا۔ آپ بھی ذرا اندر آئیں گے؟ حرمین نے گاڑی سے اترتے ہوئے پریشانی سے پوچھا، کیونکہ شامیر اسے خود ڈراپ کرنے آیا تھا۔ ہاں، تمہاری امی کو بارات کا بتانا بھی تو ہے نا؟ شامیر اطمینان کے ساتھ گاڑی سے اترا تو محلے والے ایک بار پھر اپنے اپنے دروازوں کے پیچھے سے جھانکنے لگے۔ پہلے تو وہ صرف شامیر کو دیکھ کر حیران تھے، لیکن آج حرمین کو دیکھ کر بھی ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ گاڑی سے اترتی ہوئی کوئی میم صاحب لگ رہی تھی۔ حرمین نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو اس کی ماں نے دروازہ کھولا۔ حرمین مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی، جبکہ وہ حرمین کو جانچتی نظروں سے تکیے جا رہی تھی۔ حرمین، یہ تم ہو؟ اتنی خوبصورت؟ میری بیٹی تو اتنی پیاری نہیں تھی۔ وہ حیرت سے حرمین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو واقعی فلک سے اتری ہوئی کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ شامیر کی آواز پر انہوں نے پیچھے دیکھا اور بے ساختہ ان کا دل چاہا کہ اپنی بیٹی اور داماد کی نظر اتار لے۔ حرمین کی ماں شامیر کو دیکھ کر فوراً ان کے بیٹھنے کے بندوبست کے لیے پڑوسیوں کی طرف جانے لگی، لیکن شامیر کی آواز پہ رک گئی۔ آنٹی، میں نیچے بیٹھ جاؤں گا، مجھے نیچے بیٹھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے شامیر برآمدے میں بچھی چادر پر ہی نیچے بیٹھ گیا۔ حرمین نے حیرت سے آنکھیں پھیلا کر شامیر کو دیکھا، جبکہ حرمین کی ماں شامیر کی اس سادگی اور عاجزی پر دل سے مسکرا دی۔
میں ایک بہت ضروری بات کرنے کے لیے آیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ محلے کے لوگ باتیں بناتے ہیں، لیکن آپ تو جانتی ہیں نا کہ ہماری شادی کن حالات میں ہوئی ہے۔ شامر کی بات پر حرمین کی ماں نے بات سمجھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ پرسوں میری بارات ہے۔ شامر کا یہ جملہ سن کر حرمین اور اس کی ماں دونوں ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میری فرسٹ کزن سے، ماموں کی بیٹی نیلم۔ حرمین تو خاموش رہی کیونکہ وہ اس شادی کی تمام حقیقت سے واقف تھی، لیکن حرمین کی ماں کا چہرہ دم بھر میں تاریک ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ حرمین کی رخصتی بھی اسی دن ہو۔ شامر نے مدعا بیان کیا۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ شامر نے حرمین کی ماں سے پوچھا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن کیا آپ کے گھر والوں کو اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ اپنی بارات والے دن کسی اور لڑکی کو بھی دلہن بنا کر لا رہے ہیں؟ ان کے سوال پر شامر نے سرد آہ بھری۔ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں سوائے اپنے نانا کے، اور میرے نانا کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، یہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ اس لیے آپ بالکل بے فکر رہیں۔ اور آپ کی جو دلہن ہے، کیا اس کو اعتراض نہیں ہوگا؟ حرمین نے بے چینی سے پوچھا۔ شامر نے اسے گھور کر دیکھا۔ کتنی بار اسے سمجھایا تھا کہ وہ شامر کے سامنے یوں سوال جواب نہ کرے۔ حرمین نے شامر کی غسیلی گھوری دیکھ کر فوراً نظر جھکا لی۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر کسی کو اعتراض ہوتا بھی ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ حرمین کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ شامر کے اس وعدے پر حرمین کی بات مطمئن ہو کر مسکرا دی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کے جواب پر شامر اطمینان سے مسکرایا اور کھڑا ہو گیا۔ حرمین کی ساری شاپنگ میں نے کر لی ہے، اور بارات کا ڈریس آپ کے لیے بھی میری طرف سے گفٹ ہوگا، آپ وہی پہنیں گی، مجھے خوشی ہوگی۔ اتنا کہہ کر شامر وہاں سے نکل گیا۔ حرمین کی ماں شامر کے اخلاق اور ظرف کے گن گانے لگی، جبکہ حرمین خاموشی سے بیٹھی چھت کو ہی تکتی رہی۔ اس کا دل چاہا کہ اپنی ماں کو ساری حقیقت بتا دے۔ اس نے سوچا بھی تھا کہ وہ اپنی ماں کو سچ سچ بتا دے گی، کیونکہ آگے جا کر جب انہیں پتہ چلے گا تو زیادہ تکلیف ہوگی، لیکن وہ شامر کے خلاف جانے سے شدید ڈر رہی تھی، اس لیے خاموش ہی رہی۔ اگلے دن شامر نے حرمین کی ماں کے لیے بھی خوبصورت کپڑے اور زیورات بھجوا دیے، اور بالآخر بارات والے دن ڈرائیور حرمین اور اس کی ماں کو پارلر چھوڑ آیا تھا۔ السلام علیکم ریڈرز۔ ایپیسوڈ چھوٹا ہے مجھے معلوم ہے، پر یہ بھی بہت مشکل سے لکھا ہے، ورنہ آج گیپ دے دیتی، پر کچھ لوگوں کے بہت پیارے پیارے کمنٹس تھے، یہ ان کے لیے۔ انشاءاللہ کل بہت دھماکے دار ایپیسوڈ ہوگی، فکس شام 7 بجے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔